السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 154 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے تعلق سے سماعت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ فضیلت، شان اور بزرگی عطا کی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ بزرگی اور شان عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی تعلق سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے محفوظ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایک جن موکل ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ فرشتہ موکل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس کے خلاف امداد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ وہ مجھے سوائے بھلائی کے اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں لفظ فَأَسْلَمُوا استعمال ہوا۔ یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے جس کا ظاہری معنی ہے کہ میرا قرین اسلام لے آیا ہے، اگرچہ علامہ طوربشی نے یہی معنی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت و افضلیت کے پیش نظر آپ کے قرین شیطان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، لیکن دوسرے اہل علم نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ میرا مطیع ہو گیا۔ بعض حضرات نے اسے واحد متکلم مضارع مجہول کا صیغہ کہا ہے۔ اس صورت میں معنی ہوگا کہ مجھے اس سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی میں یہی ذکر ہے کہ ابن اینیا نے کہا، فَأَسْلَمُوا میں حمزہ پر پیش ہے، یعنی میں اس سے محفوظ ہوں کیونکہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ بعض حضرات نے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا ہے اور مبتدا محذوف مانا ہے۔ ان کے نزدیک اصل عبارت یہ ہوئی، میں بنسبت تمہارے شیطان سے زیادہ محفوظ ہوں، لیکن اس معنی کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً شیطان سے محفوظ ہونا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اور لوگوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہونا ثابت ہوگا، اور یہ معنی درست نہیں۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معنی کا رد کیا اور فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات وسوسے حاصل ہوئے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کو کبھی کوئی وسوسہ حاصل ہوا بھی ہے تو وہ صرف اپنے نفس کی وجہ سے، یعنی عدم توجہ کی وجہ سے، اس میں شیطان کی کوئی دخل اندازی ہی نہیں۔ زیادہ مشہور پہلا معنی ہی ہے، میں نے بھی ترجمے میں اسے استعمال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرے کان سنتے ہیں،
اور میرا دل سمجھتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ انبیاء اکرام کے دلوں پر جس طرح نیند کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے کانوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی نیند کا تعلق صرف ظاہری بدن سے ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی نیند کا اثر ظاہر و باطن پر ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں، دل اور کان سب متاثر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام جو اصحاب رس کے نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 افراد کی طاقت دی جائے گی۔ ترمذی نے حدیث بیان کی جس کو صحیح غریب کہا۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمی کی قوت دی جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 آدمیوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بہت کم مقدار میں ہوتا تھا، لیکن طاقت دنیا میں بھی کئی افراد کی حاصل تھی، اور قیامت میں بھی کثیر افراد کی طاقت حاصل ہوگی۔ یہ در حقیقت وجہ خرق عادت یعنی خلاف عادت آپ کا اعجاز ہے، کیونکہ عام لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جسے کھانا کم حاصل ہو اسے طاقت بھی کم حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے وضو سے گرے ہوئے پانی میں شفا تھی۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری بہن کے بیٹے کو درد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے اعضاء سے وضو کی وجہ سے گرنے والے پانی کو پیا۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس میں احتمال یہی ہے کہ ان کے سر میں درد تھا، اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سر پر پھیرا تاکہ ان کے لیے شفا کا سبب بنے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پھیرنے کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، لیکن ان کے سر کا کوئی بال نہ سفید ہوا اور نہ ہی آپ کا کوئی دانت گرا۔ حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو فرمایا اور برتن میں جو پانی رہ گیا تھا وہ میں نے پیا، لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ کے وضو کرنے پر جو پانی مستعمل ہوا یعنی آپ کے اعضاء سے مس ہو کر گرا وہ میں نے پیا۔ یہی معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ تبرک کے طور پر پینے کا مقصد اسی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، عام کسی بزرگ کے وضو کے مستعمل پانی بطور تبرک پینا جائز نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ سے مس ہو کر گرنے والا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارے کثیر احباب نے اس کو اختیار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات یعنی پیشاب پیخانہ وغیرہ پاک تھے۔ خیال رہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو کے لیے استعمال ہونے والا پانی پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہونے میں حکمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے لوٹے تو رات کو چلتے رہے،
یہاں تک کہ آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ نے رات کے پچھلے حصے میں آرام کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ہمارے لیے رات کی حفاظت کرنا، یعنی صبح کی نماز کے لیے اٹھا دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نوافل ادا کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پالان کے ساتھ سہارا لگایا، فجر کی طرف متوجہ رہے، یعنی مشرق کی جانب منہ کر لیا، فجر کا انتظار کرنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر غلبہ آ گیا، یعنی نیند آ گئی۔ آپ نے پالان کے ساتھ سہارا لگایا ہوا تھا، آپ سو گئے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی کسی صحابی کو اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جاگ آئی یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیدار ہوئے، گھبراہٹ میں مبتلا تھے کیونکہ صبح کی نماز فوت ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے بھی ایسی چیز نے آ لیا جس نے آپ کو گرفت میں لیا، یعنی نیند کا غلبہ ہر ایک پر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اپنی سواریوں کو تیار کر لو۔ سب نے اپنی سواریاں تیار کر لی اور چل پڑے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی، پھر آپ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا، جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس لیے کہ بے شک رب تعالیٰ نے فرمایا، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس حدیث پاک میں دو چیزیں زیر غور ہیں۔ ایک یہ کہ پھر جاگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور دوسری حدیث شریف میں ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تو سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس پھولنے لگی، یعنی سونے کے وقت جو پھونک سی نکلتی ہے وہ حالت ہو گئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ فقہاء اکرام شامی وغیرہ نے بھی یہی تحریر کیا ہے۔ انبیاء اکرام کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ اس مسئلے پر اہل علم نے یہ دلیل پیش کی کہ فرمایا آپ نے، میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ جو بات زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا تو یہاں آپ نے وضو کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہو، اس وقت آپ کا وضو نہ ہو، تو سوتے وقت جب وضو نہیں تھا تو جاگتے ہی وضو کرنا ضروری تھا۔ لیکن زیادہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے تھے، اس لیے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ آپ نے وضو تجدید کے لیے فرمایا ہوگا، کیونکہ وضو ہونے کے باوجود دوسری نماز کے لیے نیا وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز کا پتہ نہ چلا اور سو گئے، حالانکہ آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ میرا دل نہیں سوتا، یعنی جب آپ کا دل جاگتا ہے تو آپ کو صبح صادق کا علم ہونا چاہیے تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس آخری اعتراض اور آخری سوال کا جواب ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے بھی رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔